خود بیان کر رہا ہے۔ دوسری منزل ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، تیسری منزل ہے سدرۃ المنتہا سے لامکاں اپنے رب ذوالجلال کے قرب و جوار تک کی۔ اب یہ سفر کتنے مہینوں کا تھا، کتنے سالوں کا تھا، کتنی صدیوں کا تھا، پتہ نہیں، کیونکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہی فرمایا گیا کہ اگر تیز رفتار کوئی سواری دوڑے تو 500 سال کے بعد پہنچے گی۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ اس طرح کے 7 آسمان، پھر اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، اتنی ہی اوپر۔ سدرۃ المنتہا کے بعد پھر کون سے مکانات ہیں وہ اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے۔ پھر جنت کا اور دوزخ کا نظارہ فرمایا، عرش، کرسی، لوح، قلم سب میرے آقا نے دیدار کیے۔ اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی رات کو گئے تھے، آج کی رات، اور اسی رات کو واپس بھی آئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور گئے بھی اور آئے بھی۔ اے میرے عزیزو، آج دنیا تھم سی گئی ہے۔ اسی طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو کائنات جہاں تھی وہیں رکی کی رکی رہ گئی۔ کیوں؟ کائنات کی جان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جانے کائنات کو رب تعالیٰ نے کائنات سے اپنے قرب میں بلایا تو یہ جو ٹائم تھا، یہ جو وقت چل رہا تھا، جہاں سے میرے نبی گئے وہیں پر رک گیا تھا۔ اب اللہ بہتر جانے حضور کے اس سفر میں کتنے سال لگے، کتنی صدیاں لگی، کتنے مہینے۔ واپس جب میرے آقا تشریف لائے تو جہاں سے وقت رکا تھا وہیں سے پھر چلنے لگا۔ اسی لیے شب معراج ایک ہی رات میں ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ کئی راتیں اس کے لیے ہو گئیں، کئی مہینے لگ گئے، نہیں، ایک ہی۔ اب یہاں پر چند اعتراضات کے جوابات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بعض لوگ آج کے زمانے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی تھی معراج، خواب میں معراج ہوئی تھی، جبکہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، خواب کی بات نہیں ہے۔ اب سنیے کیا دلیل ہے، خواب میں گئے تھے ان کے پاس، تو وہ تو عقلی دلیل پر چلتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ خواب میں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، تو سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سفر سے آئے تھے واپس، دوسرا دن آیا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اپنے سفر کی داستان سنا رہے تھے۔ کیا کیا سنا رہے تھے؟ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس میں نبیوں کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، اپنے رب سے ملاقات کی، اور پھر واپس آ گیا۔ جسے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جسے کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ بھی لیا، جسے نہیں ماننا تھا انہوں نے سیدھے کیا کہا، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں معاذ اللہ۔ تو وہاں سے کچھ لوگ اپنی بغلیں کھجاتے نکل گئے۔ اب سوال یہ ہے، میاں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں خواب میں یہ کہہ دوں کہ کل رات خواب میں سعودی گیا تھا، دبئی گیا تھا، تو کیا آپ صبح میرے خواب کا انکار کریں گے؟ بھائی خواب میں کوئی کہیں پہ بھی جائے تو مکہ کے کفار و مشرکین کو حضور اگر خواب ہی بیان کر رہے تھے کہ میں بیت المقدس گیا تھا، تو کسی مکہ والے کو انکار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے خواب نہیں سنایا، اپنے جسم کا سفر سنایا تھا، انہوں نے اپنے جسم کا سفر سنایا تھا۔ انکار ان کافروں کا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خواب کی بات نہیں بتا رہے تھے۔ میاں تم خواب کی بات کر رہے ہو، یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی پاک میں جسم کے ساتھ ایک بار معراج ہوئی، خواب کی تو تعداد ہی نہیں کہ کتنی بار ہوئی۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ یطعمنی ربی ویسقینی من الجنت وانا نائم، جب بھی میں سوتا ہوں میرا رب جنت سے مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو میرے حضور کی ہر نیند جو ہے معراج ہے، وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچتے، خواب کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اگر خواب والی معراج کی بات کہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ویسے روز معراج تھی۔
جسم کے معراج کی بات تھی تو وہ شب معراج آج کی یہ رات 26ویں رجب کے بعد 27ویں جو شب آئی، عزیزان گرامی وقار، یہ معراج کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو جس شان سے بلایا، آیتیں پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسے سفر کا اہتمام فرما رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسی رات کو کیوں ہوئی، اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کو آج ہی کی رات معراج کیوں ہوئی، آج اللہ نے اپنے پاس کیوں بلایا۔ ہوا یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ اسلام کی تبلیغ فرماتے تو کوئی نہ کوئی اسلام ضرور قبول کرتا، لیکن آج کا دن پورا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گزرا کہ حضور کی دعوت پر ایک نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا غم اسی بات کا ہوتا کہ اگر کوئی ایمان نہ لائے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں نہیں گئے، ام ہانی کے گھر گئے، دروازہ بند کیا۔ غم اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے بات بھی نہیں فرما رہے تھے۔ کہا دروازہ بند کرو اور میں آرام کرتا ہوں۔ کبیدہ خاطر تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوگوں کو منع کر دیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ کسی کو آنے نہ دینا، کسی سے ملاقات نہیں کرنی آج۔ یہ رات آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو کر کے سوئے۔ میاں ہم اور آپ جب غمگین ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی تفریح کر لیں، کہیں پر چہل قدمی کر لیں، جا کر کے ٹہل کر کے آ جائیں تاکہ دل بہل جائے۔ لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہوتا ہے تو مولا تعالیٰ ان کے دل بہلانے کے لیے سیدھے انہیں جنت کے نظارے کرواتا ہے، انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ آؤ محبوب، تمہارا دل آج ملول ہے، آج تمہارا غم کا یہ غم کی تمہاری کیفیت اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔